اچھا مفتی صاحب، نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ نماز کے حوالے سے کہ نماز کے صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ اور جو معاملات ہیں ان کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ جو حقوق العباد ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ساری تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ساری دین اسلام کی تعلیمات قرآن پاک اور احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں 10% جو ہیں وہ عبادات ہیں اور 90% جو ہیں وہ حقوق العباد ہیں، کہ والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق، احادیث کے حقوق۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو 90% حقوق العباد ہیں، عبادات کافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ عبادات جو ہے نا وہ ایک پرسنل چیز آ جاتی ہے کہ انسان جو آپ پہ فرض اچھی ہے، وہ جو چیزیں فرض ہیں، لیکن حقوق العباد اس سے بھی زیادہ فرض۔ کیوں کہ ایک بندے نے، وہ جو بڑی لمبی حدیث مختصر کرتا ہوں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو لمبی حدیث کا مختصر کرتے ہیں، فرمایا غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ غریب وہ ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو لیکن قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی زمین دبا لی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ آئے گا ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ تو بندہ بالکل نیکیوں سے، حاجی زکاتی نمازی نیکیوں سے فارغ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غریب۔ اب دیکھیں نا نمازیں ہماری کہاں گئی؟ اگر ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کیے تو قیامت کے دن پھر ان کو اپنی نمازیں دینی پڑیں گی۔ نماز کا اپنی طرح جگہ بہت مقام ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ جنازہ آتا تو پوچھتے اس میت کے اوپر قرض تو نہیں؟ تو عرض کی جاتی یا رسول اللہ قرض ہے؟ فرمایا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھوں گا، تم سارے پڑھو۔ پھر ایک صاحب ثروت صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میں پیسے دیتا ہوں، جنازہ آپ نے پڑھانا، اس کے قرض میں دے دیتا ہوں۔ یعنی یہاں سے علماء فرماتے ہیں بہت زیادہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں کہ نمبر ایک، جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے اس کا نیک لوگ جنازہ نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ نمبر دو کہ اور یہاں پہ جو آپ نے ایک بڑی الارمنگ چیز بتائی ہے کہ جو قرض دار ہے، جو قرض ادا نہیں کرتا، لے کے قرضہ تو ادا نہیں کرتا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرض لینے کو ایک پتہ نہیں اپنا، بلکہ کہیں گے کہ ذہن بنائیں گے کہ جس نے لینا ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ اب دیکھیں نا کہ اور اس شخص کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہی نہیں رہے ہیں، مشکل وقت میں آپ کی اس نے ہیلپ کی ہے، تو ایکشن کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ صلہ رحمی احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ شہید کو 6 مقام اللہ دے دیتا ہے، کہ وہ 72 بندوں کی شفاعت کرے گا، 72 عورتوں سے نکاح اس کا ہو جاتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے، لیکن قرض کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو بھی قرض، وہ بھی قرض دار ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں حقوق العباد میں بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو حقوق العباد ہیں۔ نمازیں اپنی جگہ پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بچانے کے لیے ایک میں مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ کافر کو کسی نے قتل کر دیا، قیامت کا دن آئے گا، مسلمان کو تو مسلمان نیکیاں لے کے راضی کر لے گا، تو کافر جو ہوگا وہ نیکیاں لے کے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نیکیاں، وہ نیکیوں کا اہل ہی نہیں۔ وہ کافر کو قتل کرنا اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ صلح کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہوگا کہ ہمارا عذاب بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ نیکیاں تو لے کے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ نیکیاں وہ لے سکتا ہی نہیں۔ یعنی یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، اگر غور کیا جائے حقوق العباد جو ہیں یہ ضرور پورے کرنی چاہیے۔ تو بلکہ فرمایا نا کہ جس کا ہم سایہ بھوکا سوئے اس کی نماز قبول نہیں۔